بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر، شب قدر، یہ ایک ہی رات کے نام ہیں۔ سورۃ دخان میں آتا ہے نا لیلۃ مبارکہ، یہ قرآن لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا گیا، یعنی برکت والی رات سے کون سی رات مراد ہے؟ جس رات میں یعنی قرآن پاک نازل کیا گیا۔ تو قرآن پاک کس رات میں نازل کیا گیا؟ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ قرآن رمضان کے مہینے میں اور آخری عشرے میں نازل کیا گیا، یعنی وہ رات وہی ہے لیلۃ القدر کی یا شب قدر کی یا لیلۃ المبارکہ، جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ اسی کا فارسی میں ترجمہ کیا گیا ہے شب قدر یا شب برات، یعنی شب قدر یا شب برات لیلۃ القدر سے کوئی الگ رات نہیں، یہ وہی رات ہے جو جس میں قرآن پاک اتارا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی قرآن اس رات کی شان کیوں زیادہ ہے یا وہ کہ اس میں قرآن پاک اتارا گیا، وہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ معتبر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، اور بعض روایات کے مطابق وہ 27ویں رمضان کی رات ہے، 27ویں۔ اس سلسلے میں کچھ احادیث بھی ہیں۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، آپ لوگوں کو لیلۃ القدر بتانا چاہتے تھے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ اتنے میں دو مسلمان لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر بتاؤں، مگر فلاں فلاں لڑ پڑے تو وہ بات میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور اسی میں شاید تمہاری بہتری تھی۔ اب تم اسے آخری عشرہ یعنی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب سے کہا، یہ ابی بن کعب وہی ہے نا جن کا نام لے کے اللہ نے کہا کہ اے نبی انہیں ابی بن کعب کو سورت سناؤ، سورت بینہ سناؤ، ان کا نام لے کے اللہ نے بیان کیا۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ تمہارے بھائی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو شخص سال بھر قیام کرے وہ اس رات کو پا لے گا، یعنی پورا سال عبادت کرتے رہو تو ایک رات تو وہ آ ہی جائے گی نا، پتہ مطلب ضروری بندہ اس میں عبادت کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود کو بخشے، وہ خوب جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، پر وہ چاہتے ہیں کہ تم سارا سال ہی اللہ کی عبادت کرو اس کی تلاش میں یا اس کی چاہ میں، اور وہ 27ویں رات ہے، مگر وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اسی پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں۔ پھر ابی نے بغیر استثناء کے قسم کھائی کہ وہ 27ویں رات ہے۔ میں نے پوچھا ابو المنذر، یہ ابی بن کعب کی کنیت تھی، یعنی ایک چھوٹا نام اسے کنیت کہتے ہیں، جیسے عبداللہ بن مسعود کی کنیت ابو عبد الرحمن، ایسے ابی بن کعب کی کنیت ابو المنذر تھی۔ تم کیسے یہ بات کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اس نشانی کی وجہ سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، اور وہ علامت یہ ہے کہ اس کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو اس میں شعاع نہیں ہوتی، یعنی جب انہوں نے مشاہدہ کیا تو انہیں لگا کہ وہ 27ویں کی رات ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو مطلب آہستہ آہستہ کر کے اترا اور تقریباً 23 سال 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، مگر یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں ہی اتارا، یعنی پورا قرآن ایک ہی رات میں اتار دیا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس کا جواب مفسرین اس طرح دیتے ہیں کہ رات کو سارا قرآن لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر اتارا گیا، یعنی اللہ کے جو لوح محفوظ جہاں پہ پورا علم ہے نا، وہاں سے قرآن پاک کو الگ کر کے آسمان دنیا پہ اتارا گیا، یہ 7ویں آسمان پہ، اور یہاں سے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نازل کیا گیا، جتنی ضرورت پڑی اسی کے مطابق۔ یعنی یہ سارا قرآن اس رات کو حاملان وحی لانے والے فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا،
تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تدریجاً تھوڑا تھوڑا نازل کیا جاتا رہا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیسے جان سکتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی وہ کتنی قدر والی ہے، وہ کتنی شان والی ہے، اس کی کیا عزت عظمت ہے۔ یہاں فرمایا لیلۃ القدری، قدر کی رات، خیرٌ بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینے سے، تنزل الملائکہ، کیونکہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، والروح، اور فرشتوں کا سردار فرشتہ جبریل امین یعنی روح علیہ السلام بھی اترتے ہیں۔ روح قرآن مجید میں جہاں لفظ آیا نا، اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ فیہا بإذن ربہم، وہ اپنے رب کے حکم سے زمین پہ آتے ہیں، من کل امر، ہر حکم لے کر۔ سلام، وہ رات سراسر سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جائے۔ 1000 مہینوں سے مراد 1000 مہینے کی معینہ مدت نہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ 1000 مہینوں کو اگر گنو تو مطلب ان کے سال بناؤ تو وہ 83 سال، 80 3 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ جب انہیں بہت زیادہ مقدار یا مدت کسی کو بتانی مقصد ہوتی تو 1000 کا لفظ بولتے، کیونکہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ اتنا حساب نہیں جانتے تھے، اس لیے ان کے ہاں گنتی کا سب سے بڑا عدد الفن یعنی 1000، یعنی بہت زیادہ تعداد کے لیے وہ الف کا لفظ بولتے تھے۔ کہتے ہیں اس سے مراد ایک طویل زمانہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی بہت زیادہ اللہ ثواب دیتے ہیں جو اس رات میں عبادت کرے۔ اس وضاحت کے بعد اس آیت کے 2 مطلب بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ بنی نوع انسان کی خیر و بھلائی کا کام جتنا اس ایک رات میں ہو، یعنی قرآن نازل ہونا جتنا اس ایک رات میں ہوا ہے، اتنا کام کسی طویل انسانی دور میں نہیں ہوا، جتنا کہ صرف ایک رات میں ہوا کہ اس رات میں قرآن پاک اتارا گیا ان کے لیے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ایک رات کی عبادت ایک لمبی مدت کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس کی تائید میں یہ حدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، کھڑے ہو کے نفل پڑھے، نماز پڑھے، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں 1000 مہینے سے مراد 1000 مہینے یعنی 83 سال اور 4 ماہ بھی لے سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس ایک رات کی عبادت 83 سالوں کی عبادت سے بہتر ہے، جس میں شب قدر کو شمار نہ کیا جائے، اور ہر سال پھر شب قدر آ جاتی ہے، ہر سال میں پھر شب قدر آ جاتی ہے، یعنی 83 سال وہ اور پھر ہر رات کے 83 سال، تو یہ کتنے 83 سال بن گئے، یعنی بہت لمبی مدت کی عبادت کا ثواب مل جائے۔ پہلی امتوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی نا، تو مطلب کئی 100 سال، تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری عمر تو بہت تھوڑی ہے، تو وہ لوگ تو بڑی عبادت کرتے تھے، پھر انہیں ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ عمر، اس امت کو عمر تھوڑی ملی ہے لیکن اجر انہیں زیادہ ملے گا۔ اب جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے اس امت کی شان میں کہ اللہ نے عمر تھوڑی دی ہے لیکن تھوڑی میں کام کرے گا تو اجر ثواب زیادہ عطا کر دیا، محنت کم اجر زیادہ۔ فرمایا میری امت کی مثال تو ایسے ہے جیسے پورے دن میں نا کوئی کسی کو کام پہ لگائے، اب صبح سے لے کر ظہر کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے، ایک گروہ آیا، اس نے کام کیا، اب وہ تھک کے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اپنی مزدوری یا اجرت سنبھالو، میں ہم نہیں لیتے تو ہم جا رہے ہیں، یعنی ہم سے یہ کام نہیں ہوتا، وہ چلے گئے۔ مطلب اس سے مراد یہودی ہیں، انہوں نے کام زیادہ کیا، اجرت لیے بنا ہی چلے گئے۔ اب دوسرے نمبر پہ اب ظہر سے عصر کا ٹائم، اس ٹائم سے یہ تھوڑا زیادہ ہے، لیکن جو عصر سے مغرب کا ٹائم ہے اس سے تھوڑا پہلے ٹائم کی نسبت یہ کم اور پچھلے ٹائم کی نسبت یہ تھوڑا زیادہ ہے۔ فرمایا پھر دوسرا گروپ آیا، اس نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا، وہ بھی تھک گئے اور اپنا اجرت یا اپنا اجر مزدوری چھوڑ کے واپس چلے گئے۔
کہ ہم آپ رکھو ہم سے نہیں ہوتا وہ بھی چلے گئے، یعنی یہ عیسائیوں کی مثال ہے۔ اور میری امت تھوڑے ٹائم کے لیے آئی، کتنا ٹائم؟ صرف عصر سے مغرب تک۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے ایک دن ہی کافی ہے کہ انسان کی زندگی بالکل ایک دن کی طرح ہے نا، جیسے شام ہوئی ایسے زندگی کی بھی شام، جیسے سونے کے بعد ہمیں دوبارہ صبح اٹھنا ہوتا ہے ایسے مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھیں گے، یعنی روز ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کیسے تم جیسے سو کے اٹھتے ہو ایسے مرنے کے بعد بھی اللہ تمہیں اٹھا لے گا۔ اب فرمایا ان لوگوں نے کام تھوڑا کیا، اور وہ پچھلوں کا اجر اور دوسرے پچھلوں کا اجر، دونوں گروپوں کا اجر اس اکیلے کو ہی اس نے دے دیا مالک نے، کہ وہ جو چھوڑ گئے تھے نا کام، انہوں نے تھوڑا کیا لیکن مزدوری ان کو 3 گنا مل گئی، اور پہلوں کی بھی لے کے یہ چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم، احسان، یہ رحمت کہ ایک نیکی ہم کریں تو اس کا ثواب 10 گنا ملتا ہے۔ برائی کی نیت کریں تو اللہ نہیں لکھواتے جب تک کہ ہم برائی کر نہ لیں، نیکی کی نیت کرتے ہی وہ فوراً لکھوانا شروع کر دیتے ہیں اللہ۔ اتنی رحمت، اتنا کرم، اتنا فضل یہ آخری امت کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اچھا، ایک یہ بھی بات ذہن میں آتی ہے کہ جس رات یعنی مثلا مکہ معظمہ میں شب قدر ہوگی تو اس وقت زمین کے آدھے حصے پر تو دن ہوگا اور سورج چمک رہا ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اصل چیز رات ہے۔ قرآن میں جب کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا اکٹھا ذکر فرمایا تو رات کا پہلے ذکر فرمایا۔ بعض مقامات پر اللہ نے صرف لیلہ کا ذکر کر کے یعنی رات کا ذکر کر کے اس سے مراد دن اور رات کے یعنی 24 گھنٹے مراد لے لیے۔ اب جیسے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا گیا، اب صرف وہ 30 راتیں ہی تو نہیں نہ رہے، 30 راتوں کے ساتھ 30 دن بھی رہے، تو ان 30 راتوں سے مراد 30 راتیں اور ان کے دن بھی تھے۔ اس لحاظ سے ہر مقام پر رمضان کی وہی مخصوص رات ہی لیلۃ القدر سمجھی جائے گی، اور اس رات کا تعین اس خاص مقام پر چاند دیکھنے سے متعلق ہوگا، یعنی چاند کے مطابق جو تاریخ ہوگی اسی کے حساب سے ان لوگوں کی وہی لیلۃ القدر ہوگی۔ اب روح سے مراد تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے بھی آتے ہیں بہت زیادہ زمین پہ، اور روح علیہ السلام یعنی جبریل امین بھی آتے ہیں۔ ان کی قدر و منزلت کی وجہ سے ان کا الگ ذکر کیا گیا، حالانکہ فرشتوں میں وہ بھی فرشتہ ہی ہیں، لیکن اللہ نے ان کا الگ نام لیا ان کی زیادہ عزت اور مرتبے کی وجہ سے، کہ وہ کثیر تعداد میں زمین پر اترتے ہیں جس سے زمین بھر جاتی ہے۔ اور ہر حکم سے مراد انسانوں کی تقدیریں ہیں جو اس دن طے کی جاتی ہیں، جیسا کہ سورۃ دخان میں بھی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب اس رات میں جو بھی حکم آتا ہے اس میں سراسر سلامتی ہے، یعنی فرشتے جو بھی لے کے اترتے ہیں وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے امن و سلامتی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ مطلب ہے کہ سلامن، اور دوسرا اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ جو حکم بھی لے کر آتے ہیں وہ خیر و سلامتی والا ہی ہے۔ مطلب اگر کسی بندے کے مرنے کا یا کسی قوم کے تباہ ہونے کا بھی اگر اللہ نے حکم دے دیا ہے نا تو اس میں بھی کوئی خیر ہی ہوگی کہ ان کے شر سے اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو بچا لے گا۔ یعنی اللہ کا ہر حکم وہ ہمیں بظاہر نہ ہی صحیح لگے، اس میں سلامتی، خیر، اور ہر شر میں کوئی خیر چھپی ہوتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر آسانی مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر اللہ کے حکم میں خیر ہے زمین والوں کے لیے، یعنی وہ سراسر سلامتی لے کر اترتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔